ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ریسرچ کارنر پروگرام کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایم فل اردو کے لمنائی صوبیہ شفیق سے۔ صوبیہ شفیق جو ہیں وہ ایف پی ایس سی میں لیکچرر ہیں اردو میں، اور آپ آواز خزانہ ایک سلسلہ ہے، انہوں نے ٹرانسکرپشن کی ہے انٹرویوز کی، جو کہ انڈیا اور پاکستان میں ایک منفرد کام ہے جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا۔ اس کے علاوہ زندہ کتابیں کے ایک سلسلہ ہے کتابوں کا، اس میں آپ مدون ہیں اور پروف ریڈر ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ صوبیہ شفیق، میں آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے آپ جیسے سینکڑوں ہزاروں ریسرچ اسکالرس کو پروڈیوس کیا، اور نہ صرف آپ نے یہاں سے ریسرچ کو سیکھا، اور جیسے آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، آپ کا ایک پروفائل ہے، آپ نے اس کو اپنی پروفیشنل لائف میں بھی اس کو استعمال کیا۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بتائیے گا کہ آپ کا ریسرچ کا ایریا تھا، یا جو ریسرچ کا جو کانسیپٹ تھا وہ کیا تھا ایم فل میں؟ پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گی یونیورسٹی کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور مجھے پڑھایا لکھایا اور وہ چیزیں سکھائیں جو واقعتاً ریسرچ میں میرے بڑے کام آئیں۔ صرف ریسرچ میں نہیں بلکہ ایف پی ایس سی کے ٹیسٹ میں بھی بہت کام آئیں۔ تو کلیات پروین فنا سید نظر سے گزرا تھا، تو اسی کو پھر میں نے اپنی ریسرچ کا موضوع بنایا تھا۔ جب ریسرچ ہماری ہوتی ہے تو اس میں عام طور پہ ایسے موضوعات کو انتخاب کیا جاتا ہے جن پہ پہلے کام نہ ہوا ہو، یا اگر کام ہوا ہے تو ان کے کسی نئے پہلو کو ابھارا جائے۔ تو پروین فنا سید جو ہیں وہ 1960 کی دہائی میں بڑی ابھرتی ہوئی نامور شاعرہ کے طور پہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ ترنم، لے اور جذبات اور الفاظ، ہر چیز پہ ان کو بڑا عبور حاصل تھا۔ لیکن ان پہ ریسرچ جو ایک تعلیمی ریسرچ ہوتی ہے یا جو ایکیڈیمک ریسرچ ہوتی ہے وہ نہیں ہوئی تھی۔ اور جو کتابیں تھیں تنقید کی، جب میں نے وہ بھی دیکھی تو ان میں بھی بہت کم ایسا مواد ہے جس میں پروین فنا سید کے کسی ذاتی یا خاص پہلو کو ابھارا گیا ہو۔ ایک لگے بندے انداز میں تنقید تو موجود ہے کہ وہ کلاسیکی روایت کی شاعرہ تھیں، یا لب و لہجہ ان کا دھیما تھا، وہ لگے بندے پیٹرن پہ چل رہے تھے۔ جو واقعتاً پروین فنا سید کی شاعری کا صحیح لب و لہجہ ہے یا جو صحیح آواز ہے، اس میں ہر رنگ موجود ہے، اس میں تانیسی لہجہ بھی ہے، اس میں بغاوت بھی ہے، مزاحمت بھی ہے، ہر چیز موجود ہے اس میں۔ وہ بڑی زندہ شاعرہ کے طور پہ اس میں نظر آتی ہیں۔ تو وہیں سے مجھے ایک موضوع مل گیا کہ اس پہ کام کرنا چاہیے، چونکہ تانیسی پہلو بھی اس میں شامل ہے، اس میں مزاحمتی پہلو بھی شامل ہے، انہوں نے چونکہ ملی کتاب بھی لکھی، ملی ترانوں کی، نظموں کی، تو وہ پہلو بھی شامل، یعنی ایک شاعر کو جو تمام تر پہلو درکار ہوتے ہیں ایک کامیاب شاعر بنانے والے، وہ سب ان میں موجود تھے۔ پھر جب ان کا مطالعہ کیا تو اس میں ایسے رجحانات کی بھی نشاندہی ہوئی جن کی طرف پہلے کبھی کسی کی توجہ نہیں گئی۔ مثلا بعض جگہ پہ وجودی عناصر بھی مجھے ان کے ہاں نظر آئے، حالانکہ وہ بدیشی یا جو فورن کانٹینٹ ہوتا ہے انہوں نے نہیں پڑھا، اور وہ کہتی بھی تھی کہ میں بدیشی زبانوں کا مطالعہ نہیں کرتی یا اس کا ادب نہیں جانتی، لیکن جب ان کی شاعری پڑھو تو وہاں جو وجودی عناصر تھوڑے بہت دکھتے ہیں، تو وہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ ان پر گزر رہی تھی وہ ملانات کہیں نہ کہیں ان وجودی عناصر کے ساتھ تطابق رکھتے تھے، اور وہ اس میں انہوں نے ظاہر کر دیے۔ صحیح۔ تو آپ نے جب یہ پروین فنا سید کو پڑھا اور ڈیٹیل میں ان کی شاعری کو بھی پڑھا، اور ظاہر اس وقت کے حالات و واقعات کو بھی دیکھا، تو اس میں سے پھر آبجیکٹیوز آپ نے کیا ڈرائیو کیے ریسرچ کے لیے؟ سب سے پہلا جو آبجیکٹیو ہے وہ میں نے یہی ڈرائیو کیا کہ ایک اچھی توانا آواز جو ہے وہ ابھی تک پردہ اخفا میں کیوں تھی، اس کو زندہ کرنا میرا سب سے پہلا مقصد تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ پروین کے ہاں لسانی تشکیلات بہت ہیں، تمدنی مظاہر بہت ہیں، تانیسی اور نسائی خیالات اور ان کے جو رجحانات ہیں وہ بہت ہیں۔ تو یہ میرے دوسرے تیسرے پہلو بنتے چلے گئے کہ ان چیزوں کو میں نے فوکس کرنا ہے۔ پھر ان کا مقام و مرتبہ صحیح متعین کرنا کہ وہ ادا جعفری، زہرا نگاہ اور ان کا نام تیسرا جو میں لینا چاہوں گی وہاں اس فہرست میں وہ شامل ہونی چاہیے، چونکہ یہ وہ دور ہے جس میں خواتین نے ابھی لکھنا شروع کیا تھا شاعری میں۔ اس سے پہلے تو وہ اپنے والد کے یا بھائی کے یا ماں کے نام کے ساتھ لکھتی تھی، فلاں یا فلاں بنت فلاں، اس طرح لکھا جاتا تھا، اپنے نام سے نہیں لکھتی تھی کوئی، اور وہ ظاہر بھی خود کو مرد ہی کرتی تھی۔ اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ، یہ اپنے آپ کو وہ مرد ہی کے طور پہ یعنی جو تانیسی آواز، نسائی آواز تھی وہ نہیں تھی، تانیسی پہلو تو دور کی بات ہے نا، نسائی آواز بھی نہیں تھی ان کی۔ تو وہ پروین فنا سید، ادا جعفری، زہرا نگاہ جو یہ وہ شروع کی ہشت ہیں ہماری جنہوں نے اپنی آواز سے بات کی، میں کہہ کے، خاتون کہہ کے نسائی جذبات کو راہ دی۔
تو ان کا تو زیادہ اس میں تصور ہونا چاہیے تھا ہمارا، لیکن ہم نے اس کی طرف اتنی توجہ نہیں کی. تو میرا یہ پرسپیکٹیو تھا کہ میں ان پہلوؤں کو اجاگر کروں. صحیح جی. تو یہ بتائیے کہ جب یہ آبجیکٹیو آپ نے سیٹ کر لیے کہ آپ پروین فنا سید کو ان کے کام کو سامنے لے کے آئیں گی اور پھر اس پہ بھی تنقیدی پہلو جو ہے نا اس کو بھی اجاگر کریں گی، تو اس کو کرنے کے لیے آپ نے میتھڈالوجی کیا اڈاپٹ کی؟ اچھا، جو ادب ہے نا یا جو زبان ہے اس کی میتھڈالوجی باقی تحقیق کے انداز سے کوالٹیٹیو یا کوانٹیٹیو جس میں ہم ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں اس سے تھوڑی مختلف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے میرے پاس یہ کلیات ہے، میں اس کلیات کا مطالعہ کر رہی ہوں. اب اس کلیات کے شروع میں کچھ تصاویر ہیں جن کے ساتھ سن دیے ہوئے انہوں نے. جیسے نکاح فلاں تاریخ کو ہوا، فلاں تاریخ کے فنکشن میں، وہ ایف اے میں یا بی اے میں جو تصاویر ہیں. تو اب میں جب اس تصویری خاکے کو دیکھ رہی ہوں اس کو ساتھ ساتھ میں ان کی سوانح مرتب کر رہی ہوں. ٹھیک، یعنی تنقید متن اور داخلی جو تنقید ہے وہ میتھڈالوجی ہے. اسی طرح سے جب میں ان کے کلیات میں پہلا جو مجموعہ ہے اس کو دیکھتی ہوں تو نیچے ہر غزل کے نظم کے سن دیے ہوئے. صحیح. تو میں اس سے زمانی تغیر کا اندازہ کر رہی ہوں کہ ان کا ذہنی ارتقاء شروع کی نظموں میں کیسا ہے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کیا کیا تبدیلی آتی چلی گئی. اس طرح سے پھر ہم نے اس کی تو تنقید متن بیسیکلی تنقید متن بالکل صحیح. اچھا، پھر یہ کہ یہ ڈیٹا آپ کو کہاں سے ملا، ان کی کتابیں اور یا ان کا جو لکھا ہوا میٹیریل ہے وہ؟ ہاں جی، کتابوں تک رسائی میری بڑی مشکل سے ہوئی چونکہ پرانی کافی ہو چکی ہیں اور اتنا چونکہ ان کا نام اب کہیں سننے میں نہیں آیا تو لائبریریز میں کسی لائبریری میں ہی ان کی کوئی کتاب ہے. مجھے ان کا جو پہلا مجموعہ حرف وفا تھا وہ بیدل لائبریری کراچی سے ملا. اچھا. اور دوسرا جو مجموعہ تھا یہاں اکادمی ادبیات اس کی لائبریری سے ملا. تیسرا چوتھا مجموعہ کہیں سے مل نہیں رہے تھے، ان کے گھر والوں سے بھی رابطہ کیا تو وہ بھی وہی کہیں چیزیں پڑھی ہیں موجود نہیں. بہت لمبا عرصہ میں ان کا خط و کتابت کرتی رہی، ان سے رابطہ کرتی، وہ نہیں ہوا. پھر مجھے میری میڈم جو ہماری سپروائزر بھی ہیں میم نورینا، وہ بہت شفیق انسان ہیں، انہوں نے بڑی مدد کی. انہوں نے اپنے کسی طالب علم سے جو اکادمی ادبیات میں تھے ان سے رابطہ کیا اور مجھے کراچی سے یہ کلیات منگوا کے دیا. ٹھیک ہے. تو اس کی مدد سے پھر میں آگے مزید کام کرنے کے قابل ہوئی. پھر میں نے رسالے جو تھے وہ سرچ کرنے شروع کیے، فنون، اوراق، یہ نقوش، چونکہ شروع میں ان کا کلام یہاں چھپتا رہا ان رسالوں میں، تو وہ میں جا کر جو ہماری نیشنل لائبریری ہے اسلام آباد میں ان کے رسالوں میں سے اس آرکائیو میں سے نکالتی رہی. وہ صفحے پھر میں اپنے پاس محفوظ کرتی رہی ان کے ٹیگنگ کر کے. تو اس یعنی مواد کی جمع آوری میں مشکل ہوتی ہے. صحیح. کم مواد کو بھی زیادہ بنانے کے لیے آپ کو پھر اس متن کے شروع میں، آخر میں، تصویروں میں، اخباروں میں، یہاں تک کہ میں نے جو یوٹیوب پہ ویڈیوز تھیں مشاعروں کی وہ بھی دیکھی کہ یہ کس دور میں ہیں، کس میں معاصرت کس کے ساتھ ہے، مردوں میں کون سے شاعر ان کے معاصر ہیں، عورتوں میں کون سی شاعرات ان کی معاصر ہیں، یہ مشاعرے پڑھ رہی ہیں تو کس طرح کا کلام وہاں پہ آ رہا ہے. پھر جب ان کے جو ایک مرنے کے بعد ان کی تعزیتی ریفرنس جو تھا وہ امریکن ایسوسی ایشن فار اردو لینگویج ہے ایک. اچھا. انہوں نے ایک ریفرنس منعقد کیا تھا، ایک انجمن ہے چھوٹی سی وہ امریکہ میں، ان کے میں نے ویڈیوز دیکھی تو اس میں بھی مجھے کچھ مواد ملا جو وہاں کے لوگوں نے پروین فنا سید کے حوالے سے تاثرات قلم بند کیے تھے یا آرٹیکل پڑھ کے سنائے تھے تو ان کو بھی میں نے اپنے پاس نوٹ کر دیا اور وہ اس سے بھی کام. اسی طرح کلیات پروین فنا سید پہ مختلف لوگوں کی رائے جو تھی وہ یوٹیوب پہ مختلف ناقدین کی رائے جو تھی، جو ادبی رسالوں میں لکھتے ہیں ان مدیروں کی رائے ملی مجھے، وہ میں نے وہاں سے نوٹ کر لی. اس طرح سے مواد جمع ہوتا ہے. چلیں، یہ تو ملٹی ڈائمینشنل اور ملٹی سورسز سے آپ نے مواد اکٹھا کیا. اچھا، اسٹوڈنٹس کو یہ بتائیں کہ جب ہمارے پاس ڈفرینٹ سورسز سے مواد آتا ہے، جیسے ان کی لکھی ہوئی تحریریں ہیں، بکس ہیں، یا آپ کو جیسے آپ نے بتایا یوٹیوب کی ویڈیوز ہیں، جو مشاعرے ہیں جو پہلے ہوئے، تو ان کو کیسے انالائز کیا جاتا ہے یہ اسٹوڈنٹس کو بتائیں. انالائز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک تو یہ سب سے پہلے جب آپ کوئی ویڈیو ایسی لیتے ہیں جو آپ کے تھیسس میں یا مقالے میں یا ریسرچ میں کام ہے، سب سے پہلے اس کا لنک نوٹ کر لیں، کاپی کر لیں. جس دن آپ نے وہ سائٹ دیکھی ہے وہ دن، ٹائم سب نوٹ کر لیں. کیونکہ یوٹیوب ہے وہاں پہ چیزیں ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں، ریموو بھی کر دیتے ہیں. ویڈیو اپلوڈ کی، ریموو کر دی. آپ کے پاس وہ سائٹیشن ہوگی ساری، آپ نے سارا ریکارڈ ریفرنس رکھا ہوگا تو آپ کو اپنے مقالے میں اس کو استعمال کرنے کے لیے ریفرنس کی ضرورت پوری ہو جائے گی. دوسری چیز، جب آپ اس ویڈیو کو سنتے ہیں، چونکہ ظاہر بات ہے ہم ویڈیو اٹیچ تو نہیں کر سکتے، ہم اس کو ٹرانسکرائب کرتے ہیں. صحیح ہے. یا تو ہم اس کو ڈائریکٹ اسی طرح سے ٹرانسکرائب کر لیتے ہیں جس طرح سے سنی،
یا ہم اس میں سے ماخوذ کر لیتے ہیں کہ فلاں ویڈیو میں یہ بات اس طرح فلاں بندے نے کہی. صحیح. وہ دونوں طرح سے جینون رہتی ہے, وہ اس پہ سورس پہ اثر نہیں پڑتا, وہ سند رہتی ہے. اور اس کے بعد پھر ہم اس کو جہاں بھی ہمیں ضرورت ہے وہ کر لیتے ہیں. اسی طرح سے میں نے میسیجز پہ بھی بہت سے لوگوں سے رابطے کیے, جو کہ کراچی کے معین الدین عقیل صاحب تھے, میں ان سے فون پہ رابطہ کرتی تھی, میسیج پہ وہ جواب دیتے تھے, میں اس کو تاریخ کے ساتھ محفوظ کرتے, اس کا پرنٹ نکال کے میں نے رکھا ہوا تھا, اور جہاں مجھے چاہیے تھا وہ میں نے ریفرنس استعمال کر لیا. اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ وہ کہاں سے آیا, کس نے کہا, تو وہ میرے پاس موجود تھا. اسی طرح میں نے سلطان رشک صاحب نے رنگ خیال کے مدیر, ان سے جب رابطہ کیا, ان سے پروین کے کلام کے بارے میں رائے بھی لی, ان سے انٹرویو میں ان کی سوانح کے بارے میں پوچھا, تو ان کا جو پورا انٹرویو تھا وہ میں نے آڈیو ریکارڈنگ اپنے پاس رکھی بھی تھی. صحیح. تو وہ ریکارڈنگ پھر اس کو ہم سارا ڈیٹا اس کے ساتھ, تو اس کو سن کے, پڑھ کے, یا اس میں سے جو ماخوذ کر کے, دونوں چیزیں ہمارے پاس, ہم ایز اٹ از بھی استعمال کر لیں یا اس کو ماخوذ کر لیں کہ اس نے یہ کہا. صحیح. تو دونوں طرح سے وہ اس طرح سے اس کو ہم نے استعمال میں لایا. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہاں پہ میں ایک چیز ریٹریٹ کر دوں کہ جب آپ کے پاس کوالٹیٹیو ڈیٹا ہوتا ہے, چاہے وہ ویڈیو کی صورت میں ہو, آڈیو کی صورت میں ہو, کانٹینٹ کی صورت میں ہو, تو آج کل لیٹسٹ جو ہے وہ سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں, جیسے این ویوو سافٹ ویئر ہے جو آپ کو کوالٹیٹیو ڈیٹا انالیسس کر کے دیتا ہے. نہ صرف آپ اس میں ٹرانسکرپشن کر سکتے ہیں, وہ آٹو ٹرانسکرپشن کر دیتا ہے. آپ اس کے اندر آڈیو اس کو انٹر کریں تو اس کی وہ ٹرانسکرپشن نیچے بنا دے گا جس بھی لینگویج میں آپ چاہتے ہیں. تو بڑا آسان ہے, تھمیٹک انالیسز وہ کر کے دے دیتا ہے, کوڈز نکال کے دے دیتا ہے, نمبر آف ورڈز ایون کیلکولیٹ کر کے دے دیتا ہے کہ اس کانٹینٹ کے اندر کتنے ورڈز جو ہیں وہ کتنی دفعہ یوز ہوئے. سو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کوالٹیٹیو جو سافٹ ویئرز ہیں ان کا بھی استعمال کریں, اور جو اسپیشلی جو ہسٹوریکل ریسرچز ہیں جہاں پہ ڈیٹا آپ کا کانٹینٹ کی صورت میں ہے, اور انٹرویوز جو ہیں وہ آڈیو ریکارڈڈ انٹرویوز ہیں, تو ان کو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑی میکینیکلی آپ سافٹ ویئر کے ذریعے انالائز کر سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے صوبیہ شفیق کہ آپ کی اسٹڈی کی جو فائنڈنگز ہیں وہ کیا رہی ہیں؟ اس ریسرچ کی فائنڈنگ یہ ہے کہ پروین فنا سید کلاسیکی اور جدیدیت دونوں کا امتزاج ہے. ان کو صرف کلاسیکیت اس پہ پردے میں ہم نہیں ڈال سکتے. ایک چونکہ پروین پہ اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی وہ دبی دبے لہجے کی ہیں اور معصوم سی آواز ہے, اس کی کوئی اتنی وہ وقت نہیں ہے. تو وہ میری فائنڈنگ میں تھا کہ پروین نے کہیں کہیں دبے لہجے میں بات کی ہے, لیکن بہت جگہوں پہ انہوں نے بڑے واشگاف لفظوں میں مزاحمت بھی کی ہے. صحیح. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو کشور ناہید ہیں یا جو فہمیدہ ریاض ہیں یا پروین شاکر ہیں, ان کی نسبت جو ایک بے باکی ہے وہ ان کے ہاں نہیں ہے. صحیح. تو وہ خیاداری اور اس کے اندر رہ کے انہوں نے اپنی چار دیواری کے اندر رہ کے انہوں نے جو کچھ کر سکتی تھی وہ کیا ہے. پھر یہ کہ جو ہمارے پروین فنا سید ہیں وہ اپنے عورت پن سے بیزار نہیں ہیں. جو عورت کے تخلیقی وظائف ہیں, جیسے عورت ہے بایولوجیکلی ڈیفرنٹ ہے اور اس کے جو کام ہیں وہ اسی نے کرنے ہیں, ان سے وہ اکتاخٹ یا بیزاری کا یا احتجاج نہیں کرتی, وہ انہی کو عورت پن قرار دیتی ہیں. صحیح. اور وہ سمجھتی ہیں کہ یہی تخلیق ہے, عورت کے پاس تخلیق آدم اور پھر تربیت آدم کا فریضہ یہ ہم ہی نے ادا کرنا ہے. یہ ایک بڑی میجر فائنڈنگ ہے. ان کے ہاں لسانی تشکیلات بہت ہیں. اس میں نے ایک پورا چارٹ بنایا ہوا تھا جس میں ان کے وفا کا پیکر, وفا کی امید, مطلب بہت سے ایسے لفظ جن کو ان کی خاص نظریات کے ساتھ اٹیچ کر کے ہم نے دیکھا ہے. تو وہ ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ پروین کے ہاں لفظوں کی کوئی ایک ہی جہت ہے. وہ ایک لفظ وفا کو بھی 15 اور جگہوں پہ مختلف انداز میں استعمال کر رہی ہیں. یا اگر وہ انا کا لفظ استعمال کر رہی ہیں اس کی بھی فائنڈنگ ہے. اس میں نے پورے کلیات میں سے دیکھا کہ کہاں کہاں انا کے کس کس پہلو پہ بات کی انہوں نے. تو وہ انا کی 2 جہتیں ہیں. ایک وہ ہے جو بڑی مثبت اور توقیر ذات اور اثبات ذات تک لے جاتی ہے, اور ایک دوسری انا وہ ہے کہ جس میں وہ اپنے پندار کو قائم رکھنے کے لیے خود کو اذیت دیتی ہیں. صحیح. یعنی اس میں بھی دوسرے کا نقصان نہیں ہو رہا, وہ خود. یہ 2 جگہیں ہیں, خود اذیتی والی انا اور ایک وہ جو توقیر ذات اور اثبات ذات کرتی. تو یہ اس کے ساتھ ایک تمدنی مظاہر چل رہے ہیں. پروین فنا سید کی شاعری میں کہیں بھی آپ کو پاکستان کی کلچر اور ثقافت کے علاوہ کا کوئی تمدنی مظہر نظر نہیں آئے گا. کوئی فورن جو تھیم ہے یا ٹیکنالوجی ہے یا جو ان کی سوچ ہے وہ نظر نہیں آئے گی. چادر, 4 دیواری, آنچل, ردا, لباس, پوشاک, گھروندہ, مٹی, ریت, یہ سب چیزیں.
اور پھر جہاں پہ انہوں نے اساطیری یا دیو ملائی قصوں کی بات کی ہے یا اپنی نظموں میں استعمال کیا، وہاں بھی معنی کی پرتیں ہیں، صحیح، وہاں بھی وہ طے در طے باتیں ہیں. تو میں نے یہ ثابت کیا ہے مدلل انداز میں ان کے فکر اور فن دونوں کا جائزہ لے کے کہ پروین فنا سید کی شاعری کو ایک سطح پہ پہلے پرکھا گیا ہے جو افقی سطح ہے، یعنی اس کو سٹریٹ ایک کہہ دیا گیا کہ یہ جاندار آواز نہیں ہے یا یہ اتنی توانا آواز نہیں ہے یا یہ گھٹا گھٹا لہجہ رکھتی ہیں. حالانکہ ان کی شاعری میں بلند باغ انداز بھی ہے، مزاحمت بھی ہے، فکر بھی ہے، وہ حالات کے مطابق اپنے آپ کو چینج کرنے کی، تبدیل کرنے کی صلاحیت بھرپور رکھتی ہیں، اور یہی ہے. بالکل صحیح ہے. صوبیہ جیسے آپ نے بتایا کہ پروین جو فنا سید ہیں وہ ظاہر ہے اپنے دور کی ایک بڑی منفرد شخصیت ہیں، اور انہوں نے ان کا جو کام ہے وہ ایک سوسائٹی کے لیے، اس وقت کی سوسائٹی کے لیے عورت کا جو ایک پہلو ہے انہوں نے وہ بڑی اچھی اس شاعری میں انہوں نے واضح کیا. ہم اس ریسرچ سے سوسائٹی کے لیے کیا جو ہے نا وہ لیسن لرن کر سکتے ہیں؟ لیسن یہ ہے کہ بڑی ایک صاف ہمارے سامنے تقسیم ہے. کچھ کام ہے جو مرد کے ہیں، کچھ کام ہے جو عورت کے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک. ہم ایسے ایک لکیر پہ زندہ ہیں جس کی ایک انتہا پہ مرد ہے اور ایک انتہا پہ عورت ہے. ٹھیک ہے. درمیان میں کبھی ہم اس طرف زیادہ ہو جاتے، ایون عورت بھی، وہ یونگ کے شاید نظریہ تھا جس میں وہ انیمیا اور نیمس کی بات کرتا ہے کہ مرد کے اندر بھی نسائی پہلو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نسائی صلاحیتیں ہوتی ہیں. جب وقت آتا ہے مرد عورت والے ہمت، حوصلہ، برداشت نکال لیتا ہے اور وہ اس طرح سے بیہیو کرتا ہے. عورت میں بھی وہی تمام چیزیں موجود ہیں جس کو ہم مردانگی سے موسوم کرتے ہیں. صحیح. جب وقت آتا ہے عورت بھی اپنے حوصلے، ہمت، صبر، برداشت کو ایک طرف رکھ کر وہ مردانہ صلاحیتیں اپنا لیتی ہے جو سخت کام کرنے کی طرف اس کو مائل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ہم یوں سمجھ لیں کہ جو افقی لکیر ہے، ہم مرد اور عورت کبھی اس کے دائیں جانب زیادہ ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں جانب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. حالات و واقعات کے تناظر میں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنی عورت پن کو چھوڑ دیا یا مرد نے اپنے مردانگی کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. ہم حالات و واقعات کے مطابق ایڈجسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو کام ہیں، جو بچہ تخلیق کرنے کا مرحلہ ہے، وہ عورت ہی نے طے کرنا ہے. رب نے مرد میں یہ صلاحیت اور طرح سے رکھی ہے، عورت میں اور طرح سے ہے. مرد کما کے کھلا سکتا ہے، عورت کی طرح وہ اس کو فیڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سوتے صرف عورت کے جسم میں رکھے ہیں. تو یہیں سے آپ کے سامنے ایک بڑا کلیئر پکچر آ جاتی ہے کہ دونوں کے وظائف اپنے اپنے ہیں. ٹھیک ہے. دونوں ایک دوسرے کی حدود میں نہ مداخلت کریں نہ طنز کریں. دونوں مل کے، وہ ایک بڑا اچھا شعر ہے، چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں. عورت مرد کے بغیر، مرد عورت کے بغیر ادھورا ہے. صحیح ہے. یہ جو آپ کی ریسرچ ہے ظاہر ہے یہ پروین فنا سید کے وہ پہلو جو انہوں نے عورت کو دیے، جیسے آپ نے بتایا گھر، چادر، دیوار، گروندہ، وہ اگر یہ پہلو آج کی اس میں سے آج کی نسل کے لیے یا آج کی قوم کے لیے اگر خواتین ان کے افکار کو اور ان کی سوچ کو اپنا لیں تو اس میں بھی کافی بہتری کے پہلو ہو سکتے ہیں. بالکل آ جائے گی. کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ ان کا بے باک لب و لہجہ بھی تھا، اور جہاں پہ انہوں نے کہیں بات کرنی ہے تو انہوں نے کھل کے کی بھی ہے، اور کہیں پہ انہوں نے پھر چار دیواری اور حیا کا بھی جو ہے نا وہ ایلیمنٹ اپنی شاعری میں اجاگر کیا. انہوں نے اپنے عورت کے جو کام ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں عورت کی، اس سے فرار اختیار نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی میں کھانا نہیں پکاؤں گی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی میں بچے نہیں پالوں گی یا اولاد نہیں پالوں گی. اس میں ان کا اپنا فن جو ہے وہ مجروح ہوا ہے یا اس کو کم وقت ملا ہے، لیکن انہوں نے اس سے انکار نہیں کیا. اور وہ کہتی ہیں عورت کا حسن ہی یہی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. نیچر سے آپ نہیں ہٹ سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جو فیوچر ریسرچرز ہیں اگر وہ آپ کی اس فیلڈ میں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، پروین فنا سید کے میں بھی اور کئی پہلو ایسے ہوں جو آپ کی ریسرچ نے بھی ایکسپلور نہ کیے ہوں یا اس سے ریلیٹڈ یا سملر سارٹ آف اسٹڈیز کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ اس میں پروین فنا سید کے حوالے سے تقابلی مطالعہ بھی مزید ہو سکتا ہے. جیسے میں نے لسانی تشکیلات، میں نے صرف پروین کے کلام کی لسانی تشکیلات نکالی ہیں. ٹھیک ہے. انہی کے معاصرات جو ہیں، معاصر شاعرات جو ہیں، ان کی بھی لسانی تشکیلات کا تقابلی موازنہ ہو سکتا ہے. چونکہ پروین فنا سید ایک مذہبی گھرانے سے تھیں، خیر القمی کے ساتھ ان کا شجرہ ملتا تھا، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے اسی چیز کا پاس اور لحاظ ہے کہ میں کھل کے نہیں لکھتی یا بہت بے باک ہو کے بات نہیں کرتی، کہ میرے خاندانی پس منظر کو میں مجروح کرنا نہیں چاہتی. تو وہ ایک چیز ہے.
اگر ہم ان کے لسانی تشکیلات دیکھیں، ردا، چادر، چار دیواری، اور اس ردا اور آنچل کے ساتھ ان کے جذبات، وہ جب آنچل کی بات کرتی ہیں تو وہ نوخیز بچیوں کی بات کرتی ہیں، جب وہ ردا کی بات کرتی ہیں وہ ایک اچھی دانی پردانی، ایک سمجھدار عورت جس پہ گھر گھرستی کی ذمہ داری ہے. یعنی انہوں نے لفظوں کے ساتھ ذمہ داریوں کو اٹیچ کر دیا ہے. صحیح ہے. جب وہ چن رہی کہتی ہیں تو وہ اس سے بھی جو بانک پن ہوتا ہے اس عمر کی بات کرتی ہیں. صحیح ہے. تو یہ اور لسانی تشکیلات بھی اس سے نکالی جا سکتی ہیں. اسی طرح سے پروین کے ہاں جو اساطیری پہلو ہیں ان کا بھی کمپیریزن ہو سکتا ہے. بہت سی خواتین شاعرات نے جو اساطیری پہلو ہیں ان پہ بات کی ہے، لیکن پروین نے اساطیری پہلو میں بھی اسی مرد ڈومینیٹنگ پرسنالٹی کو ہی سامنے رکھا ہے. صحیح. اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. وہ بھی پروین کی سائیکی کو سمجھنے کا بڑا ذریعہ. پروین فنا سید کے کلام کا میں نے کسی حد تک نفسیاتی جائزہ لیا ہے، چونکہ ان کا جو آخری مجموعہ تھا حیرت، جو اسی کلیات میں پہلی دفعہ چھپا، وہ تقریباً سارے کا سارا ان کا تزکیہ نفس ہے، کیتھارسس ہے اس میں. اپنے اوپر جو بے بگی کے وقت کے جو کیفیات ہیں، بچوں کا چھوڑ جانا یا وراثت میں حصہ مانگنا، وہ سب چیزیں. یقین کی جو نظمیں ہیں وہ ان کی بیٹی پہ کوئی سانحہ گزرا، اس کے حوصلے اور ہمت بننے کے لیے انہوں نے جو نظمیں لکھی وہ ہیں. یعنی یہ وہ چیزیں جو تو بڑی سامنے کی نظر آ رہی ہیں کہ ان کے پیچھے پورے نفسیاتی محرکات ہیں. ان کو میں نے ٹچ کر لیا، ان کو میں نے بیان بھی کر دیا. ابھی اس کلام میں، ان کلیات میں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا نفسیاتی مطالعہ ہو سکتا ہے اور ان کا سماجی مطالعہ بھی ہو سکتا ہے. آپ ان کے کلام کا سماجی مطالعہ بھی کر سکتے ہیں. آپ ان کے کلام کے جو ملی نظمیں ہیں ان کا دیگر شاعرات کے ساتھ، ملی نظموں کے ساتھ تقابل بھی کر سکتے ہیں. صحیح. بہت سے بھی ہیں فیلڈ میں، کبھی گنجائش بہت ہے اس میں. صحیح. صوبیہ یہ بتائیں کہ آپ نے اے آئی یو سے ظاہر ہے یہاں سے ایم فل کیا اور ڈفرینٹ قسم کی لرننگ ایکسپیرینسز آپ کو آئے، آپ نے لرن کیا ریسرچ کو بھی. تو آپ اپنے لرننگ ایکسپیرینسز اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں ان کے لیے تو وہ دیں. جی بالکل، میرا بہت اچھا تجربہ رہا ہے یہاں. ایک تو یہ کہ ورکشاپ جب ہوتی ہیں تو ہمیں بہت سارے مختلف اداروں کے آئے ہوئے پروفیسر صاحبان سے پڑھنے کا موقع ملتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہر ایک کا پڑھانے کا انداز مختلف ہے، ہر ایک کا وہ ایک انداز ایکسپریشن مختلف ہے. تو بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں ان سے. پھر جو ریسرچ ورک میں ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں اس میں ہمارے اساتذہ نے کبھی یہ تفریق نہیں کی کہ وہ فلاں کے پاس گیا ہے یا اس کا اسٹوڈنٹ، سب ایک دوسرے کو سکھا رہے ہوتے ہیں، کوآپریٹ کرتے ہیں، میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کام ہوتا ہے، وہ بڑا اچھا رہتا ہے. صحیح. اور اس سے سیکھنے کے مواقع بڑھتے ہیں. پھر صرف یہی نہیں بلکہ یونیورسٹی میں رہتے ہوئے اور بہت سی چیزیں کرنے کا موقع ملتا ہے. چھوٹے جو لیولز ہیں، ایم اے ہے، ایم فل ہے، بی اے ہے یا میٹرک ہے، ان کے کورس کوڈ کو پڑھنے کا، ان کی جو طریقہ کار ہے ان کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. انٹریکشن ہوتا ہے، ہمارا ایکسپوجر بڑھتا ہے ان چیزوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. ان چیزوں نے بڑا فائدہ دیا. اس کے علاوہ جب ہم ریسرچ میں وہ آرٹیکلز پڑھتے ہیں، لائبریری میں اس قدر ہمیں مواد مل جاتا ہے کہ ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور وہ وقت بھی بچتا ہے اور کام بھی ہو جاتا ہے اچھے طریقے سے ہمارا. یعنی ایک کمپلیٹ اسٹڈی یا کمپلیٹ ایک لرننگ انوائرمنٹ جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ پرووائڈ کیا جاتا ہے، بہت معیاری قسم کا پرووائڈ کیا جاتا ہے. صحیح. بہت شکریہ صوبیہ شفیق، آپ تشریف لائیں اور آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ اپنی جو ایم فل کی ریسرچ ہے وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کی. امید ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے صوبیہ شفیق نے آپ کو بتایا کہ ان کی جو ریسرچ ہے پروین فنا سید کے اوپر، اس میں ابھی بھی سماجی پہلو بھی موجود ہیں اور نفسیاتی پہلو بھی موجود ہیں اور لسانی پہلو بھی موجود ہیں جن کے اوپر فردر آپ ریسرچ کر سکتے ہیں ہائر ایجوکیشن میں. مجھے اجازت دیجیے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.